اگلے رکوع سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بنو اسرائیل یہ ایک قوم ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ، جس کو اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی تھی اس کے زمانے میں، وہ بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ یہ لوگ نبیوں کی اولاد تھے۔ بنو اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ تو ان سے پھر آگے سلسلہ انبیاء کا شروع ہوا۔ ملوک بھی آئے، بادشاہ اور انبیاء بھی تشریف لائے۔ تو نعمتوں اور فضیلتوں سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا۔ یاد رکھیں، اللہ جب کسی کو عطا فرماتے ہیں اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کا انعام ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کی عطا ذمہ داری ہوتی ہے اس دنیا کی زندگی، کیونکہ ہے ہی امتحان کی زندگی۔ مگر جو اسے اپنا ذاتی استحقاق سمجھ لے اور اس کے جو ذمہ داری، اس کے نتائج میں جو ذمہ داریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، تو وہ خود اپنے ہاتھوں تباہی کا سامان کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں بنو اسرائیل کی تاریخ میں ملتی ہے۔ تو پڑھتے ہیں، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مدینہ کے ارد گرد جو طاقتور قبائل تھے، دولت مند، طاقتور، اصحاب ثروت، یہ یہودی تھے جو بنو اسرائیل تھے۔ فرمایا اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو، عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد تھا نبیوں کے ذریعے سے، ان سب سے نبیوں کے ذریعے سے یہ عہد تھا کہ میرا جب بھی کوئی نبی اور پیغام آئے گا اس پیغام پر تم عمل کرو گے، اس نبی کی اطاعت کرو گے، ان کے ہاتھوں ان کو فالو کرو گے۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا کہ یہ سلسلہ نعمتوں کا جاری رہے گا، تمہیں اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا، دین و دنیا میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی حکم دیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اپنی جو ڈر ہے، اپنا جو خوف ہے، وہ سب میری ذات سے وابستہ رکھو۔ یہ جو دنیا کے خوف سے تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے محروم ہو رہے ہو، یہ بہت بڑا خسارے کا کام ہے۔ تمہیں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، دنیا کی منصب کا، دنیا کی دولت کا، یہ کہ زائل ہونے کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَآمِنُوا، تو ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ خود تصدیق کر رہا ہے، مصداق ہے، لما معکم، اس کا جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس جو اللہ کی کتابیں تورات و انجیل کی شکل میں موجود ہیں، قرآن خود اس کی تصدیق کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور خود ان کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ یہ کتاب نازل ہوگی، تو گویا اس کتاب کا اب نازل ہونا ان کتابوں کو اٹیسٹ ہو گئی، وہ سچ ثابت ہو گیا کہ ان کتابوں میں جو درج تھا وہ سچ تھا، کیونکہ اب قرآن نازل ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن مصدق ہے ان چیزوں کا، تصدیق کر رہا ہے، ویریفائی کر رہا ہے، اٹیسٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے پاس تھے۔ آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری کتابوں نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا، لیکن تم ہو کہ اب اپنی ضد میں پیچھے کی طرف جا رہے ہو۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا، تو مت بنو اول کافر بِهِ، اس کے سب سے بنیادی اول کافر، یہ کفر کا بیج نہ رکھو اپنی قوم کے اندر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیتوں کے بدلے مت خریدو ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت، پوری دنیا بھی لے لو، پوری دنیا اللہ کی جنت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، تو یہ تھوڑی قیمت اللہ کی آیتوں کے بدلے مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کر دیا کرو، التباس پیدا نہ کیا کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، ارے تم تو وہ ہو، اور اس کی صورت یہ نکل آئے کہ تم حق چھپانے لگو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہو، رکوع کرتے رہو۔ رکوع و سجود والی جو نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اس نماز میں کو باجماعت ادا کرتے رہو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ،
کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، مشورے دیتے ہو بالبر نیکی کے، وتنسون انفسکم اور اپنی ذاتوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب جبکہ تم تو وہ ہو جو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے کہ انسان کو اپنا بھی بھلا کرنا چاہیے، دوسروں کو اچھے اچھے مشورے دیتے ہو، ٹھیک ہے خود بھی تو عمل کرو۔ واستعینوا بالصبر، یہ جو ہے نا عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ تمہیں یہ حوصلہ نہیں ہو رہا کس طرح جو حاصل شدہ تمہارے پاس منصب اور دولت ہے اس سے کس طرح دستبردار ہو آ جائے۔ فرمایا واستعینوا بالصبر، تو مدد حاصل کرو صبر سے، حوصلہ پکڑو والصلاۃ اور نماز سے۔ یہ صبر و صلاۃ تو بہت بنیادی چیزیں ہیں جو استعانت کے لیے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز جو ہے نا یہ بڑی بوجھل ہوتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جھکنے والوں کے لیے، جھکنے والے جن کی طبیعت میں اللہ کے آگے خشوع و خضوع ہو، اللہ کا تقوی ہو، خوف ہو، ان کے لیے تو نماز بوجھل نہیں ہے، وہ تو خود نماز کی طرف ان کا دل کرتا ہے، لیکن جس کے اندر خشوع نہ ہو وہ نماز سے بھاگتا ہے، نماز سے دور ہوتا ہے، تو لہذا فرمایا ان پر بڑی بوجھل ہے۔ تو یہ خاشعین جو ہیں ان کے لیے یہ بوجھل نہیں ہے، وہ تو خود لپکتے ہیں نماز کی طرف، ان کو تو سکون نماز میں ملتا ہے۔ نبی پاک نے اپنے قرۃ عین نماز کو کہا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون، جو یہ یقین رکھتے ہیں، یہ پکا خیال رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، رب کی ملاقات کا ان کو یقین ہوتا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ بڑی لسٹ ہے، ان میں سے کچھ کا ذکر آگے آئے گا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر، تمہارے وقت میں حضور پاک کی تشریف آوری سے پہلے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کو بدلہ نہیں دے گی، کا بدلہ نہیں بن پائے گی۔ یہ سمجھو کہ ہمارے باپ دادا یا ہمارے آباء و اجداد انبیاء تھے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کے لیے بدلہ نہیں بن پائے گا، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ ہی کسی نفس سے کوئی سفارش قبول ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی مدد ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی بچنے کے، ایمان و عمل صالح کے بغیر بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ہاں ایمان والے ہوگے تو پھر اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ہے، قرآن کی شفاعت بھی ہے، لیکن ایمان ضروری ہے۔ اب آگے بنو اسرائیل کے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی اولاد سے نجات دی، معذرت، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، آل بمانا اس کے قوم اور اس کے متبعین ہے، اس کی فوج ہے، اس کے درباری ہیں، اس کے مشن پہ چلنے والے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ آپ کو معلوم ہے، یہ باتیں آئیں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کرتے رہے۔ دو ان کے بنیادی تبلیغ کے پوائنٹس تھے، نمبر ایک تو یہ تھا کہ تم ایمان لے آؤ، دوسرا یہ تھا کہ بنو اسرائیل کو آزادی دو، یہ اپنے اصل وطن واپس جائیں، مصر سے واپس چلے جائیں، اور یہ مصر سے واپس جا کر شام میں اپنے اصل علاقوں میں جا بسیں۔ تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، اور وہ آل فرعون تمہیں بہت برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو جو نر اور لڑکے تھے ان کو تو وہ ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری بیویوں کو، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ دونوں ذلت کا سامان تھے
کسی ماں کے سامنے، کسی گھر والوں کے سامنے ان کا نو مولود بچہ ذبح کر دیا جائے اور وہ کچھ کر نہ سکے، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اور اگر لڑکی کو زندہ رکھتے تھے تو وہ بھی اس لیے کہ اپنے مفادات کے لیے اس کو زندہ رکھتے تھے کہ آگے یہ ہوگی تو اس سے ان کے معاملات چلتے رہیں گے، ان کی عیاشیاں، ان کی آسائش چلتی رہے گی کہ ان کو لونڈیوں کے طور پہ ان کا استحصال کریں گے۔ فرمایا وفی ذالکم بلاء، اور اس تمام معاملے میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ تمہارے اپنے کرتوت جو تھے کہ اللہ کا دین تمہارے پاس تھا مگر تم اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کو توجہ نہیں دیتے تھے، اللہ کی کتاب ہوتی تھی اس کو سمجھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بس صرف ایک تقدس ذہن میں تھا اس کو رکھتے تھے، تو پھر نتیجہ یہ بھگتنا پڑا تمہیں کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب اور بلا مصیبت تم پر طاری تھی۔ تو اللہ نے بالآخر اس سے تمہیں نجات دی ایک نبی کے ذریعے سے۔ فرمایا اس طرح ایک اور واقعہ ہوا، بلکہ اسی نجات کا ہی آگے وضاحت ہے۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے سمندر کو یا دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی کہ جب تم آئے تو دریا کے پانی کے دو سائڈز علیحدہ علیحدہ ہو گئے، تم درمیان سے نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو اللہ نے پھر اس پانی کے دونوں سمتوں کو ملا دیا اور وہ غرق ہو گیا۔ تو فرمائے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب تمہاری وجہ سے اللہ نے اس دریا یا سمندر کو، پانی کو بانٹ دیا، اس کو علیحدہ کر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ کتنی خوشی کا سامان ہوتا ہے کہ انسان خود دشمن سے جب بھاگ رہا ہو خود بچ جائے اور دشمن اس کے سامنے مصیبت میں پڑ جائے اور غرق ہو جائے، جو اسے غرق کرنے کے چکر میں تھا وہ خود غرق ہو جائے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے، واقعے کو تم نے اپنی آنکھوں دیکھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو یہ بنو اسرائیل جب وہاں سے نکل آئے اور اس کے بعد وادی سینا کے ریگستان میں پہنچے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مختلف انتظامات فرمائے، ان کے تقاضوں کے مطابق، ان کے مطالبوں کے مطابق، مگر انہوں نے ہر بار کوئی نہ کوئی حکم عدولی کا ہی رستہ اختیار کیا، نبی کو رنج ہی پہنچانے کی کوشش کی۔ ان حوالوں سے بہت سے واقعات آ رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، یعنی اس کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ حقیقت یہ بن گئی کہ تم ظالم ہو گئے، بہت بڑے ظلم کا تم نے ارتکاب کرنے والے بن گئے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرتے کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور واضح فرق کرنے والی چیز یعنی فرقان، معجزے عطا فرمائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ، تم نے اپنے نفوس پر، اپنے انفس پر، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو پکڑ لینے کی وجہ سے، اس کو معبود بنا لینے کی وجہ سے، بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُمْ، تو تم اپنے بنانے والے، اپنے مالک کے حضور توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ، اور توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جنہوں نے نہیں کیا تھا یہ جرم، وہ اپنے ان لوگوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا انہیں قتل کریں۔ الفاظ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ، تو اپنے انفس کو، اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم، اور یہ معاملہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے مولا و آقا، تمہارے باری، تمہارے بنانے والے خالق کے ہاں، یعنی خالق کا یہی فیصلہ ہے اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی،
جب تم اس عمل کو کر گزرے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تیری نہیں مانیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم اللہ کو کھل کر نہ دیکھ لیں، خود اپنی ان آنکھوں سے ہم اللہ کو نہ دیکھیں. اللہ کا پیغام آیا تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے، اللہ ہی نے آپ کو دیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ گستاخی، یہ حد ہوئی. تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو آسمانی بجلی نے تم کو آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی، مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اس موت کے بعد. حضرت موسیٰ نے دعا کی اور ان کی دعا کی برکت سے یہ دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا اسی بات. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اس کے علاوہ جب یہ سینا کے بیابان میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی فرمایا اعلیٰ قسم کا، مگر انہوں نے ناشکری کو ہی اپنی عادت بنائے رکھا. وہ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیے. سویٹ ڈش بھی تھی اور کھانا بھی تھا، سالٹ بھی تھا، سویٹ بھی تھا. من وَالسَّلْوَىٰ، من جو ہے یہ میٹھی ڈش تھی، میٹھی کھانے کی چیز تھی. وَالسَّلْوَىٰ، یہ بٹیر کی ٹائپ کا کوئی پرندہ تھا، اس کا گوشت. تو ہم نے تمہیں یہ غذا دی اور فرمایا کلوا من طیبات، پاک چیزوں میں سے کھا لیا کرو، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا. لیکن انہوں نے اس سلسلے میں بہت سی بے اعتدالیاں کی. تو فرمایا وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ایک اور واقعہ یاد کریں. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَاكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جو بھی چاہو، جہاں سے بھی چاہو، راغداً، کھل کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہاں یہ شرط ہے کہ دروازے سے، شہر کے دروازے سے جب داخل ہوگے تو جھک کر داخل ہوگے، اکڑ کر نہیں. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تمہارا قول، تمہارا فکر، تمہارا خیال جو ہے وہ اپنی بخشش ہونی چاہیے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطّہ، اس کا ان کے ہاں معنی یہی بنتا تھا، مغفرت کے معنی بنتا تھا. اس کے لفظی ترجمہ حِطّہ کا ہے کہ گرنا، یعنی گناہ ہم سے گر جائے. نغفر لکم، تو فرمایا جب تم اس انداز میں داخل ہوگے، تمہارا قول و عمل ٹھیک ہوگا ہمارے حکم کے مطابق، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو جو آج تک ہو چکا بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والے، پرفیکشن سے کام کرنے والے، ٹھیک ٹھیک کام کرنے والوں کو سنزید، ہم زیادہ دیں گے. ہوا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی ان ظالموں نے قول کو بدل دیا، بات بدل دی، جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا، جو کرنے کا معاملہ تھا اس کو بدل دیا. غیر الذی، اس کے علاوہ کیا جو قلنا قیل لہم، جو انہیں کہا گیا تھا. فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر نازل کیا رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا، بما، اس وجہ سے کہ کانو یفسقون، وہ حکم سے باہر نکل جاتے تھے، حکم سے خارج ہو جاتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے.